أعوذ بالله نزيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچوں، بہن بھائیوں، سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام اور دعائیں ہیں۔ آج میں آپ سے یہ تھوڑی سی بات کروں گی وہ علاؤدین صاحب کی۔ وہ ان کو میں سنتی ہوں نا، نور چینل کا آتا ہے، نور چینل، اس پہ میں کبھی کبھی سن لیتی ہوں ان کو۔ تو وہ ان سے کسی نے پوچھا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز بڑے اچھی طریقے سے پڑھتے ہیں، لیکن نماز کے اندر خیالات شروع ہو جاتے ہیں ہمیں، اور پھر کئی دفعہ بھول بھی جاتے ہیں کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، یہ کیسی نماز ہے؟ ایسی نماز کے اللہ تعالیٰ کو قبول ہے؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ حضرت علی سے بھی کسی نے یہی سوال کیا تھا کہ ہم نماز میں مجھے خیالات آتے ہیں، بھول جاتا ہوں۔ تو انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ دیکھو بھائی، جہاں کوئی مال ہوگا، زیور پیسہ ہوگا، وہیں چور آئے گا نا۔ خالی گھر میں چور جا کے کیا کرے گا؟ جو پہلے ہی شیطان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اللہ کا نام ہی نہیں لیتے، ان کے پاس تو وہ جاتا ہی نہیں، کہتا وہ تو میرے قبضے میں ہے بڑے آرام سے۔ تو جو انسان اذان کے آواز سن کے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا آؤ فلاح کے لیے، آؤ فلاح کے لیے، تو فوراً وضو کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت اچھی لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو میرا بندہ میرے حکم پر، میرے کہنے پر کیسے بھاگا آیا ہے، اپنے آپ کو پاکیزہ کر کے میرے آگے کھڑا ہو گیا اور میری بڑائی بیان کر رہا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کر رہے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اور ہم کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں تیری عبادت کر رہا ہوں اور تجھ سے مدد چاہتا ہوں؟ یہ نہیں کوئی بھی کہتا، ہم کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ تو جب ہم کا صیغہ استعمال کرتے ہیں تو اس صیغے میں اس وقت جتنے لوگ نماز میں کھڑے ہیں سبھی شامل ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی ایسی نمازیں ہیں، وہ جب غوث، کتب، عبدال، کلندر، بزرگان دین، یہ سب لوگ جس وقت نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ان لوگوں میں بعضوں کی ایسی نمازیں ہیں کہ وہ اللہ سے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ یا اللہ سجدہ کسے کریں، پہلے دکھا اپنا پھر سجدہ کریں گے۔ تو ان کا اللہ تعالیٰ سے اتنا تعلق گہرا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نور کی تھوڑی سی چمک دے دیتا ہے، وہ فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو دیکھ کے نماز سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک طبقہ یہ بھی ہے، اور ایک طبقہ یہ بھی ہے کہ جو صرف یہ سوچتا ہے کہ ہم تو نہیں دے سکتے، ہم تو اس قابل نہیں ہیں، ہماری تو آنکھیں اس قابل ہی نہیں ہیں، اس دنیا میں تو نہیں دے سکیں گے، ہم تو اللہ تعالیٰ کو آخرت میں ہی دیکھ سکیں گے اگر اللہ کو منظور ہوا تو۔ لیکن وہ تو دیکھ رہا ہے نا، وہ دیکھ رہا ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ وہ یہ یقین کر کے وہ اللہ اکبر کہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ایک یہ طبقہ ہے۔ تو ایک وہ طبقہ ہے جو دنیا دار ہے لیکن اللہ کے حکم پہ تو بھاگتا ہے، لیکن شیطان جو ہے وہ اندر سے نہیں نکلتا، اندر ہوتا ہے، وہ دل کو پکڑتا ہے، دل میں خیالات ڈالتا ہے، دل میں یہ سب اصل سے یہ سب کچھ شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو وہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن وہ شیطان کا وسوسہ بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ تو پھر انہوں نے یہ فرمایا کہ چھوڑنی نہیں چاہیے، وسوسے آتے رہیں، بھلے آتے رہیں، لیکن کھڑے ہو جاؤ۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں فرشتوں سے کہ دیکھو یہ میرا بندہ میرے حکم پہ آیا تو ہے نا، اس نے وضو کیا ہے، پاکیزہ ہو کے مجھے میری بڑائی بیان کرنے آیا تو ہے نا، گو کہ اس کی نماز اتنی خوشی و خضوع والی نہیں ہے، لیکن آیا تو ہے نا۔ تو وہ لوگ جن کی نمازیں بہت خوشی و خضوع والی ہیں، ان کے صدقے میں ان کے بھی قبول کر۔ تو انہوں نے یہ فرمایا، یہ نکتہ انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا ضائع کسی کی بھی نہیں جاتی،
قبول ہوتی ہیں سب، تو پڑھا کریں، یہ نہ سوچیں کہ بھی پتہ نہیں قبول ہوئی کوئی نہیں۔ کہتے ہیں ایک شاعر تھے، وہ کہتے تھے کہ بھلے تمہارے دل میں، تمہارے گھر میں یار آئے نہ آئے، لیکن تم گھر کو صاف تو کرو، صاف تو رکھو، وہ تو اس کی مرضی ہے۔ جب وہ اسے گزر ہوگی، دیکھے گا کہ یہ میرے قابل ہے، تو اپنا نور کی کرن جو ہے نا ڈال دے گا دل میں۔ تو تم اپنے دل کو صاف رکھو ہر علائشوں سے، ہر چیز سے۔ یہ انہوں نے کل بتایا، میں نے کہا میں اپنے بچوں سے شیئر کروں گی۔